اور وہاں پہ قصص نہیں لفظ آپ نے غلط پڑھا, عبارت پڑھنی آپ کو نہیں آتی ہے اللہ یاری صاحب, وہاں پہ قصص ہے نا حضور, سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. سو ہیلو ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے, خوش ہوں گے. تو ابھی 6 ڈے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نلا یاری کا دھلائی چل رہا تھا, اور اس دھلائی کو دیکھنے کے بعد میں میرے کافی سارے بھائی کامنٹ کیے تھے کہ سسٹر اس پوری دھلائی کی ویڈیو کو اپلوڈ کیجئے. تو اسی ویڈیو کا کچھ پارٹ لے کر آئی ہوں, تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور خوب سارا کامنٹ کریں کہ آپ کو نلا یاری کا بے عزتی دیکھ کر کیسا لگا, کیونکہ بیچارے کی بے عزتی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. آخر کب تک ایک انسان ایک کافی کو بار بار پینے کا ڈھونگ کرے, چہرے پہ ہنسی رکھے, اوور کانفیڈنٹ پیدا کرے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. خیر ہمیں کیا کرنا, دھلائی تو ہم ان کی دیکھ کر ہی رہیں گے. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں, آخر تک ضرور بنے رہیے گا, اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں. میں آپ کو سنت دکھاؤں گا. بخاری چابدار حیات تراث العربی, ادھر دیکھو, یہ صفحہ نمبر ہے 134, حدیث نمبر ہے 664. اسی میں یہی ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, اسی میں پہلا جملہ ہے انکن صواحب یوسف. آئے ہائے ہائے ہائے, صواحب یوسف کو جانتے ہو شیخ صاحب؟ صواحب یوسف کون تھی؟ وہ عورتیں تھیں جو دین خدا کے خلاف سازش میں دن رات مصروف ہوتی تھیں, وہ صواحب یوسف ہیں. ایک منٹ شیخ صاحب, ابھی آپ کی باری آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. پھر فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین. یوسف کی کہانی میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں, اس میں ایک نشانی ہے خواتین جو یوسف کی دشمن تھی. ان کے متعلق قرآن نے فرمایا ان کیدکن عظیم. یوسف کے خلاف جو خواتین تھی کافرات تھی, فاجرات تھی, کاذبات تھی. ظاہر میں وہ یوسف کی بلائی چاہتی تھی, حقیقت میں وہ یوسف کی دشمن اس کے خلاف سازش میں مصروف تھی. ان کا قید, ان کا مکر بڑا عظیم ہے. اوئے ہائے, اللہ نے ان کو مکار بولا نا بھائی, نہیں کہنا گالی دیا میں نے, اوئے اللہ نے بولا نا. اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی جو مکر ہے کمزور ہے. صواحب یوسف کی مکر جو ہے وہ عظیم ہے, بڑا ہے. اوئے جس نے یہ حدیث روایت کیا نا کہ میرے ابا جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا, اسی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکفیر کیا, اسی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکذیب کیا, اسی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا دشمن بتایا. کیونکہ صواحب یوسف نبی اللہ یوسف کے دشمن بھی تھیں اور قرآن اور سنت کے منکر بھی تھیں. چلیں جی, اب آپ کی باری. 10 منٹ آپ کا شروع ہو گیا. یہ مائک کھول دے, میں مائک آواز نہیں آ رہی. آپ نے جو قرآن کی آیت کہ پہلی بات آپ کو عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے نا, آپ نے قصص پڑھا جبکہ وہ قصص نہیں, قصص ہے. کاف پر فتح ہے, کاف پہ فتح ہے وہ ہے نا, قصص نہیں ہے. اور آپ نے کہا صواحب یوسف کا, تو صواحب یوسف کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ چلے آپ بتائیں. آپ میوٹ کیجیے ان کو, ہے نا آپریٹر صاحب, پہلے ان کو میوٹ کیجیے آپ. صواحب یوسف جو یہاں پہ صواحبہ یوسف کا لفظ آیا نا, یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بدکارہ عورتیں تھی ہے نا, ان کی طرح نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا. یہ مطلب بالکل ہرگز نہیں ہے نا. کس طرح بولا؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کی ان عورتوں کی طرح جو انہیں ہے نا, یہاں مراد باطنی ہے, جو ظاہر میں وہ کچھ کہتی تھی اور باطن میں وہ کچھ اور کہتی تھی. نبی دو عالم صلی اللہ ان کننا, یہاں پہ یہی مراد ہے. وہ قرآن میں جو آیت قید کرنا, حدیث مبارکہ میں جو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ انا کننا لانتنا صواحب یوسفا, اور ایسی حدیث مسلم شریف میں ایک اور بھی ہے, یعنی نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صواحب یوسفا اس لیے کہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے یوسف علیہ السلام کی وہ عورتیں, وہ صاحب جو دل میں کچھ اور تھا ان کے لیکن ظاہر میں کچھ اور. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ بدکارہ عورتیں بالکل بھی مراد نہیں ہے. اور وہاں پہ قصص نہیں لفظ آپ نے غلط پڑھا, عبارت پڑھنی آپ کو نہیں آتی ہے اللہ یاری صاحب, وہاں پہ قصص ہے نا. حضور نے جو کہا ہے پیار اور نرمی کے اعتبار سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ آپ کے اس لیے کہ غیرت کی شدت یہاں مراد ہے اس عبارت سے. پہلے آپ سمجھے عبارت اور ظاہری الفاظ سے معنی نہ نکالا کیجیے. یہ جملہ ایک محاورہ ہے, محاورہ سمجھ, استعارہ کے طور پر بولا جاتا ہے. استعارہ سمجھ گیا؟ ہاں استعارہ یہ. اور مان گیا کہ یہ استعارہ. بات نہیں. اور تو آپ نے کہا تھا نا کہ داڑھی رکھو, آپ نے داڑھی پہ کامنٹ کیا ہے نا, جبکہ یہود و نصارہ کی طرح تو یاری صاحب آپ کا چہرہ ہے نا, پینٹ شرٹ تو آپ پہنتے ہو, داڑھی تو آپ کے چہرے پہ نہیں ہے. کہ تو ہم علی کے غلام ہے, کیسے آپ علی کے غلام ہو؟ کیا حضرت علی کو بھی داڑھی نہیں تھی؟ اور آپ کی کتابوں میں تو ایسے خرافات بھرے پڑے ہیں یاری صاحب نا, آپ کسی بھی کتاب سے ہماری اہل سنت والجماعت سے یہ بات نہیں ثابت کر سکتے, جبکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا. میں ٹاپک سے ہٹ رہا اور آپ بھی ہو کسی بھی کتاب سے جیسا منفی نامزد کسی کو کافر نہیں ثابت کر سکتے ہے نا. یہ ان عبارتوں سے پڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں نکل رہا کہ کیا مطلب ہی کا, جبکہ یہ استعارہ کے طور پر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا, جبکہ استعارہ کی اگر پوچھ لیا جائے تو آپ کو تعریف بھی نہیں پتا. آپ تعریف کرو نا, آپ کو سمجھ آتا ہے, گئے؟ آپ کی باری, آپ تعریف کرو. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ ان کے والد ہی نماز پڑھائے, لیکن ظاہری طور پر انہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ دوسرے کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ کہ تم ان عورتوں کی طرح یوسف کے صواحب, جو صواحبہ یوسفہ کا لفظ آیا وہاں وہ مراد ہے, یا کہ جو ظاہر میں ان کو کچھ تھا باطن میں کچھ اور تھا. باطن میں تم چاہتی ہو کہ تمہارے ابا ہی نماز پڑھائے, اور جبکہ ظاہر میں یہ ہے کہ تم انکار کرتی ہو. 3 بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رجوع کیا تھا, بات کو لوٹایا تھا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو یہ بات آپ کی اصل نو باطل ہی ہے نا. تو یہ استعارہ جو ہے مکنیہ ہے یا مصرحہ ہے؟ آپ خاموش رہے پہلے, میں آپ کے چلیں آپ کو آتا ہے نا آپ کو ملیں گا, میں آپ کی باتوں پہ خاموش رہا. اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے نا, اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے, وہاں پہ مسلم بھی موجود ہے, کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھ لے مسند امام احمد ابن حنبل آپ دیکھیے ہے نا, 23,448 کی حدیث مبارکہ حضرت بریدہ سے حدیث مبارکہ مروی فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور کہا کہ جاؤ ابو بکر کو کہہ دو, امر ہے یہ. سمجھ گئے؟ سمجھے, یہ امر ہے کہ حضرت ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. مرو کا لفظ ہے, مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, تم کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تب حضرت عائشہ نے جملے دہرائے کہ یا رسول اللہ آپ ان کی جگہ کسی اور کو متعین فرما دیں. اب اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ حضرت عائشہ آپ نے جو بدکارہ کہا ہے نا آپ کے اوپر تو, لیکن آپ کے لیے کیا توبہ اور کیا دین کیا اسلام ہے, یہ بات آپ کی بالکل ہی باطل ہے. یہ بات آپ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تمہاری مثل ایسے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں جو منزلت تھی وہی تمہاری ہے. ہارون علیہ السلام نبی تھے یاری صاحب, ہارون علیہ السلام نبی تھے, ہارون علیہ السلام نبی تھے, حضرت علی نبی نہیں ہے. پھر یہ دوسرا اعتراض بھی آپ کا باطل ہے. سمجھ گیا آپ؟ ہاں سمجھیے. اور یہ ظاہری عبارت پڑھ کے نا, اگر عربی جاننے سے آدمی عالم ہو جاتا, ابو جہل بہت بڑا عرب دا تھا, عربی جاننے والا تو بہت بڑا عالم ہوتا, اس کی زبان ہی عربی تھی. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. ہاں حضرت علی کو نبی علیہ السلام کا خلیفہ چہارم مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ہمیں انکار نہیں ہے, علی ہمارے سروں کے تاج ہے. اور غدار کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اہل سنت والجماعت ان کے اندر مکاری عیاری بڑی پڑی ہے نا. عبداللہ ابن سبا جس نے یہودیت کا جو کس کا بانی, آپ کے شیعت کا بانی ہے, آپ نے تو ساری امت کو آپ کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی مومن ہی نہیں بچ رہا. یہ باطل ہے آپ کا نظریہ.
ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक। मैं आपके दिल में अपना, मैं आपके सीने में अपना दिल नहीं लगा सकता ना, आपकी जबान में और आपके मुंह में अपनी जबान नहीं डाल सकता। आपका अकीदा आप अपना बयान करेंगे, लेकिन अपनी किताबों से तो कम बयान करें आप। आपके पास किताबें नहीं है क्या आपके लोगों के? अहले सुन्नत वल जमात की किताबें ला के ये देखो, जबकि वो सारी किताबें हम जानते हैं, वो बात वहां पे, लेकिन अलग अलग मौका और महल पे नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर अपनी किताबें आप लेकर के आइए, अपनी किताबें। क्या आपकी किताबें नहीं है? आपकी किताबें बेशक नहीं, क्योंकि सारी किताबें तो हमारी अहले सुन्नत वल जमात ही की है।